کہ کوئی ایسا راستہ چن لے، کوئی ایسا راستہ اختیار کر لے جس کی وجہ سے مومن مرد یا مومنہ عورت جہنم میں داخل ہو۔ اللہ نے جہنم بنایا تو ہے لیکن مومنوں کو اللہ داخل کرنا نہیں چاہتا، مگر کوئی اس راستے پر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خفیہ تدبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ غیرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انصاف ہے کہ جو جہنم کے راستے کو اختیار کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے پھر اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے۔ لیکن اللہ کی محبت یہ ہے کہ محبوب کی محبت کی بنیاد پر اللہ رب العزت محبوب کے کسی امتی کو جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے، صرف مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے مومنوں اس راستے پر نہ جاؤ جس پر چل کر کے تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ نے بنایا ہے، بلکہ پوری کائنات اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا اللہ ہے، مگر اللہ اکبر بنانے والا خوب جانتا ہے انسان کتنا کمزور ہے، انسان کو کتنا کمزور بنایا گیا ہے، اور انسانوں کے اندر بھی سب سے زیادہ کمزور جو ہے جسے صنف نازک کہتے ہیں وہ عورت ہے۔ عورت تو اور بھی کمزور ہے، عورت کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر اگر کسی عورت کو کوئی زور سے ڈانٹ دے تو عورتوں کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرا اللہ اپنے بندوں سے اور بندیوں سے کہہ رہا ہے او انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا غور تو کرو، اگر کوئی ڈانٹ دے، شوہر ڈانٹ دے، بھائی ڈانٹ دے یا کوئی اور انسان ڈانٹ دے تو آپ کے آنسو نہیں رکتے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ جہنم کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ذرا غور تو کریں، کن فرما کر کائنات پیدا کرنے والے خدا نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا۔ ذرا غور کریں، اس پر توجہ کریں، گناہ کرنے سے پہلے گناہ کے نتیجے پر غور کریں، گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی سزا پر غور کریں، گناہ کرنے سے پہلے گناہ کے انجام پر غور کریں۔ اللہ اکبر، سچے رسول، صادق و مصدوق، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ اکبر 1000 سال تک کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، جہنم کی آگ سرخ ہو گئی، اسی پر بس نہیں، اس کے بعد مزید 1000 سال تک کے اس آگ کو بھڑکایا گیا، اللہ اکبر سرخ سے وہ آگ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مزید 1000 سال تک اور اس کو بھڑکایا گیا، وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ تاریک ہے، جہنم کی آگ میں اندھیرا ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں اجالا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ خود کا چولہا سلگاتی ہو تو اس کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس آگ کو میرے اللہ نے، قادر و قیوم نے، قادر و مقتدر نے، قہار و جبار نے 3000 سال تک کے بھڑکایا ہے، اس آگ کا کیا عالم ہوگا، اس دہکتی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا غور تو کرو، اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر گیس کا چولہا سلگا لو، اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کا چولہا جلا لو، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی انگار کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس کو 3000 سال تک کے میرے اللہ نے قادر و قیوم نے سلگایا، اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر، ہڈیاں پگھل پگھل جائے گی، چمڑیاں پگھل پگھل جائے گی، آنکھ پگھل پگھل کر کے بہے گی۔ ارشاد فرمایا گیا جہنم میں نہ کوئی جی سکے گا نہ کوئی مر سکے گا۔ جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے
ہے اللہ اکبر نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی جہنم سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ جہنم کو بیل کے ناک کے سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر کانٹا چبھ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. جہنم کے وہ بچھو جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ سانپ اللہ اکبر جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ بچھو جن کے ڈنک مارنے اور ڈسنے سے اللہ اکبر کسی کے بدن میں 100 سال تک کے زہر گھومتا رہے گا. کسی کا حال یہ ہے 1000 سال تک کے بدن میں زہر گھومتا رہے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. یاد رکھو، یہ دنیا لہو و لعب ہے، یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے. اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو. اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے پہلی چیز اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اب جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ سمجھ چکی ہیں ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، میرا اللہ اگر جہنم کے عذاب کو پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل جائے گا، پتھر بھی پگھل جائیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ سے پیار کر لو، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے الفت کر لو. خدا کے لیے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر الٹے راستے نہ جاؤ، بائیں راستے نہ جاؤ. میرے امام کہتے ہیں بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ غیور ہے، اللہ غیرت والا ہے. اور اللہ اکبر جب کوئی گناہ کر کے اس کے عذاب کو چیلنج کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے. آئیے ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے پوری توجہ کے ساتھ جہنم میں جانے والے چند اعمال کو سن لو. میری بہنوں، یہ سنی اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے. دور نزدیک سے آنے والی میری بہنوں، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے پیار کر لو، مت جاؤ جہنم کے راستے پر. ارے نادان میری بہنوں، اگر کانٹے پڑے ہو کسی راستے میں، گندگی پڑی ہو کسی راستے میں تو تم راستہ بدل کر پھیرا مار کر کے لمبے راستے کو پسند کرتی ہو، لیکن کانٹوں کے راستے پہ نہیں چلتی. جن کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے پھینک سکتی ہو ان کانٹوں کے رستوں پہ جانا پسند نہیں. تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جس کو نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس راستے پر کیوں جا رہی ہو. اور یاد رکھنا یہ باتیں کسی مقرر کی کہی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ اکبر یہ باتیں کسی عام انسان کی کہی ہوئی نہیں ہے. اللہ اکبر یہ باتیں اس نے بتائی ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جس کی زبان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے. عشق و محبت کا میرا امام کہتا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو، جہنم میں جانے والے اعمال سے بچ جاؤ. سب سے پہلا بدترین عمل جو انسان کو جہنم کی طرف ڈھکیل کر لے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز کو ترک کر دینا ہے. اللہ اکبر. ترک صلاۃ یہ وہ بدترین عمل ہے اللہ اکبر کہ شاید ہی کوئی بے نمازی جہنم کی آگ سے بچ سکے. یہ صادق و مصدوق سچے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس
کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مرد تو نماز پڑھتے کم ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس سے زیادہ نماز میں بہت سست ہے۔ عورتیں نماز یوں بھی بہت کم پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق کا فرمان ہے، نماز چھوڑنے والی میری بہنوں ایک ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مقرر کہتا، اگر کوئی خطیب کہتا، اگر کوئی مفکر کہتا، ہم تعویلات کے انبار لگا دیتے، مگر یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں آمنہ کے لال کی باتوں پر یقین ہے۔ پتھر پر لکیر مٹائی جا سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ پتھر پر بنائی ہوئی لکیر کی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، سرکار فرما رہے ہیں جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ مانا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو مانا، حضرت یوسف کو مانا، حضرت عیسیٰ کو مانا، حضرت داؤد کو مانا، ہزاروں سال پرانے وہ گزرے ہوئے، ہزاروں سال گزرے ہوئے وہ بزرگان دین جن کو ایک عرصہ بیت گیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا رنگ گندمی ہے، تو اب کوئی آ کر کے کوئی کلر بتائے، ہم نہیں مانتے۔ میرے محبوب نے جو کہہ دیا وہ گندمی رنگ کے ہیں، مان لیا۔ حضرت یوسف کے لیے کہا وہ گورے رنگ کے ہیں، مان لیا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کہا ان کے گھنگریالے بال ہیں، مان لیا۔ اب اگر کوئی اور آ کر کے بات کرے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، محبوب نے جو کہا ہے وہ مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب تو بن دیکھے کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے تو سب سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، ارے کوئی کیا بتا سکے گا؟ کائنات ان کے مشاہدے میں آٹو پہر ہے، جنت و جہنم ان کے مشاہدے میں آٹو پہر ہے۔ یہ بھی سن لو بہنوں، وہ ڈنڈی مار لوگوں کی بات کو قبول نہ کرنا جو یوں کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کسی اور کا ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے جو زمین کو بھی آٹو پہر یکساں دیکھ رہا ہے اور عرش کو بھی آٹو پہر یکساں دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمیٹ کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ارے جب حضرت ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایک رکابی کی طرح ہے، ملک الموت تو ان کا خادم ہے، جب خادم کی یہ شان ہے تو مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے حضور کی باتوں پر یقین کرو سچے دل سے۔ ایمان یہی ہے کہ حضور کی باتوں پر یقین کیا جائے، مضبوط دل کے ساتھ یقین کیا جائے۔ ہم کسی کی بات کو اتنی مضبوط نہیں سمجھتے جتنا آمینہ کے لال کی بات کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سب سے پہلا عمل جو انسان کو ڈھکیل کر جہنم میں لے جاتا ہے وہ بے نمازی پن ہے۔ افسوس ہے، شادی میں نماز چھوٹ رہی ہے، میت میں نماز چھوٹ رہی ہے، بلکہ افسوس تو اس پر ہے اجتماع میں آ کر بھی لوگوں کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ جو بہنیں اجتماع میں آ کر بھی نماز نہ پڑھیں، بتائیں تو صحیح ان کا ہوگا کیا؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی ایسا ہے، حضرت ایسا ہے، سید ایسا ہے کہ ہمارے بچے بہت ہیں۔ ہم نے کہا میری بہن سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا 15-16 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے اور تقریباً 22-23 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چلی جاتی ہے، اور اتنے کم پیریڈ میں آپ 5 بچوں کی ماں بنتی ہے۔ 5 بچے، اتنے کم پیریڈ میں 5 بچوں کی ماں۔ فرض تو فرض ہے، کبھی نفل بھی آپ سے نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت کبھی آپ سے نہیں چھوٹی۔ ہمارے گھروں میں تو آٹا پیسا ہوا رہا ہے، پانی کے پیپ لگے ہوئے ہیں، مرچ پیسی ہوئی آ رہی ہے، نمک پیسا ہوا آ رہا ہے، کپڑے دھونے کے لیے مشینیں موجود ہیں، اتنی سہولت ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔
تو ہاتھوں سے چکی چلانا ہے پھر بھی نماز ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے پھر بھی نماز ہے، مشکیزہ اٹھا کر کے پانی بھر بھر کے لانا ہے پھر بھی نماز ہے۔ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں مشکیزہ مسلسل اٹھانے کی وجہ سے فاطمۃ الزہرا کے جسم پر مشکیزے کے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر بھی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آج ہمارے یہاں ہر سہولت ہے، اس کے باوجود بھی نماز 5 وقتہ نماز نہیں۔ یاد رکھنا ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، کھا پی کر سو کر موج مستی کرنے والوں، اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور جب قدرت عذاب دینے پر آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ اپنے عذاب کو واقع کرنے کا اور سزا دینے کا فیصلہ کر لے ما لہ من دافع، پھر اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، نرم گدوں پر سوتے وقت ذرا یہ تصور کر لو، ایک رات ہم پر ایسی آنے والی ہے ہم قبر کے اندر بھی سوئیں گے، وہاں کوئی بسترا نہیں ہوگا، وہاں کسی کا پیار نہیں ہوگا، وہاں کسی کی محبتیں نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ہے بہنوں، دنیا، اور دنیا سے زیادہ بے وفا قدرت میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، دنیا سے زیادہ بے وفا کوئی نہیں۔ میرے امام کہتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اس دنیا نے سب کو دھوکہ دیا، ہمیں دھوکہ نہ دے۔ اس لیے آج پہلی بات پہ یہ تصور کرو، یقین کرو اور عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ عورتیں نماز میں اس لیے پابندی نہیں کر پاتی ہے کہ پڑھتی رہتی ہے، پھر کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ان پہ نماز نہیں ہوتی، اسی میں چھوٹتے چلی جاتی ہے، اور پھر ان کی نماز کی عادت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہے ان دنوں وضو کر کے ذکر اذکار کے لیے 5 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ جایا کرو، تو تمہاری نماز کی عادت نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے تاکہ نماز کی عادت بنی رہے گی، اور اتنی مرتبہ درود بھی ہو جائے گا، اتنا ذکر بھی ہو جائے گا، اتنے وظائف بھی ہو جائیں گے، لیکن ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ نماز منع ہے مگر درود تو پڑھ سکتی ہو، ذکر اذکار تو کر سکتی ہو، ورد و وظائف جس کی اجازت شریعت نے دی وہ تو کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک حدیث اور سن لے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس کو فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، دن میں 36 مرتبہ جہنم خود بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی کے اندر بچھو ایسے ہیں اگر کسی کو ڈنک مار لے تو اللہ اکبر 100 سال تک کے وہ زہر اس کے وجود میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وادی میں کون داخل ہوگا؟ میرے کریم آقا صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتے ہوں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں خدا کے لیے جہنم میں جانے والا یہ عمل چھوڑ دو، ترک نماز سے توبہ کر لو، ترک صلاۃ سے توبہ کر لو۔ آؤ آج عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ میری بہنوں ایک بات یہ بھی بتا دوں، اگر ماں نماز پڑھے گی تو بیٹے کو نماز کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹی کو نماز کی تقریر سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں کو دیکھ کر بچہ خود نماز پڑھے گا، ماں کو دیکھ کر بچی خود نماز پڑھے گی۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، نماز پڑھ کر دیکھو نماز میں کیا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان میری بہن، جب اللہ کا فرمان آ گیا
کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. آیت سجدہ اس لیے میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں, تلاوت نہیں کر رہا ہوں مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے, ورنہ آپ کو جو ہے وہ سجدہ آپ پر واجب ہوگا, اس لیے میں اس کا مفہوم صرف رکھ رہا ہوں. اللہ کا اعلان قرآن میں آ گیا, سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ, یعنی جس نے سر زمین پہ رکھ دیا سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. اب بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں, جس سجدے میں اللہ مل جاتا ہے اس سجدے کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. اس لیے سجدے کو لازم پکڑو. یہ جو تعویذات کے چکر میں, وظائف کے چکر میں, جادو ٹونے کے چکر میں ادھر ادھر در بدر پھٹکتی ہو نا, میرے شوہر کو روزی نہیں ہے, میری بیٹی کو رشتہ نہیں ہے, مجھے اولاد نہیں ہے, میرے دل کو سکون نہیں ہے, ہم لوگ مالدار نہیں ہیں. میری بہنوں, میں تمہیں ہتھیلی پہ جنت نہیں دکھا رہا ہوں, لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے, خدا آپ کو بھی یقین دے, ہم سب کو یقین, بلکہ حق الیقین کی منزل عطا کر دے اللہ ہم سب کو. میری بہنوں, اگر سجدے کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے تو کیا رشتہ نہیں مل سکتا, روزی نہیں مل سکتی, دل کو سکون نہیں مل سکتا؟ سجدے کی طرف آؤ تو صحیح. جس دن میری قوم سجدے کی طرف آ گئی سچے دل سے, اس دن ہم سب سے بے نیاز ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, سجدہ کرو. جن بچیوں کو رشتے نہیں, میں ان بچیوں سے کہتا ہوں, جن کے بچوں کو رشتے نہیں, ان ماں سے کہتا ہوں, کبھی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ دے کر گڑ گڑا کر دیکھو تو صحیح. اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں سجدے کو؟ سجدہ چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے والوں, میری بیٹی کو رشتہ نہیں, کوئی وظیفہ, وظیفوں کا ہم احترام کرتے ہیں, مگر ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب تم نماز پڑھو گے. خدا سے بغاوت کرو گے تو کس کا تعویذ اثر کرے گا؟ اس لیے میری بہنوں, پہلے نماز اس کے بعد وظائف, پہلے نماز اس کے بعد تعویذات, پہلے نماز اس کے بعد سارے کام. اس لیے پہلے نماز کی طرف آؤ, نماز پڑھ کر دیکھو, سکون بھی ہے, روزی میں برکت بھی ہے, انشاءاللہ سب ملے گا آپ کو. بس نماز کی طرف آ کر دیکھو. اس کے بعد دوسری چیز, اللہ اکبر. میری بہنوں سے میں وہ عرض کرنے سے پہلے بات آ گئی تو عرض کروں, بلکہ رشتے بچیوں کو نہیں آتے تو بہنیں منکرین اسلام کے جادوگروں کے پاس جاتی ہے, ان کے بت خانوں تک جاتی ہے, اور وہاں جاتی ہے, رشتہ نہیں, روزی نہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے بھی لوٹتے ہیں, پھر ظالم عزت بھی لوٹتے ہیں. میری بہنوں بتاؤ تو صحیح, ایسا نہ کرو خدا کے لیے. کتنے کیسز ایسے ہیں, کتنے واقعات سننے میں آتے ہیں, پیسے بھی گئے, دولت بھی گئی, عزت بھی گئی, آبرو بھی گئی, منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میری بہنوں, اللہ کا در پکڑو, خدا کی چوکھٹ پکڑو, خدا کے قریب آؤ. اور ہمارا اللہ تو ہمارے قریب ہے, ہم اس سے دور ہو گئے. کتنا قریب ہے؟ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا قریب, یہاں تک فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جو شہ رگ سے زیادہ قریب, کیسے خوش نصیب ہے اللہ, شہ رگ سے زیادہ قریب اور مصطفیٰ جان رحمت جان سے زیادہ قریب. ذرا غور تو کریں, اللہ اکبر. حرم کعبہ اور حرم مصطفیٰ کی برکت تو ہم دلوں میں سمیٹ کر بیٹھے ہیں. ذرا توجہ تو کریں, کوئی مومن ہو کر تو دیکھے, کوئی یقین لے کر تو بیٹھے, کوئی یقین کے ساتھ اسے پکار کر تو دیکھے, پھر نہ مدد آتی ہو تو کہنا آؤ. اسی لیے سجدوں کی طرف. دوسری بات جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے عورتوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر, آج کل ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر غیبت, چگلی اور حسد یہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہے ہیں. لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس میں یہ تینوں چیزوں کو عمل دخل ہے, غیبت کو بھی, چگلی کو بھی اور حسد کو بھی. غیبت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو اس کا دل دکھے, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور میری بہنوں یاد رکھنا, فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے, غیبت زنا سے بھی
بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عورتیں غیبت کرتی ہیں، بلکہ اب عورتیں کیا بلکہ معاذ اللہ مرد بھی کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اگر لوگ غیبت سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، پھر دیکھیے اللہ ان کی عبادتوں کا نکھار ان کے چہرے پہ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ مگر افسوس شیطان نے غیبت میں ایسا مبتلا کیا، آوارہ لڑکے تو زنا میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ طبقہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، شیطان نے ان کو غیبت سے تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو غیبت کرتے ہیں گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، جب قیامت کے دن تمہارے آگے تمہارے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اس وقت کھانے کی طاقت نہ ہوگی؟ بتاؤ اس وقت کھانے کی ہمت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ارے سڑا ہوا چوہا رکھ دیا جائے، اس کو کھا کے بتاؤ تو تمہیں الٹی آنے لگے گی، تمہیں متلی آنے لگے گی۔ سڑا ہوا چوہا جب تم نہیں کھا سکتی تو مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کیسے کھاؤ گی؟ کتنی غیبت کر رہی ہو۔ ساس کی غیبت بہو کر رہی ہے، بہو کی غیبت ساس کر رہی ہے، ننن کی غیبت بھاوج کر رہی ہے، بھاوج کی غیبت جو ہے ننن کر رہی ہے۔ شیطان نے اغوا کر لیا ہے، بچو غیبت سے۔ اور عورتیں اتنی ہوشیار ثابت ہوئی ہے، گھنٹوں غیبت کرے گی اور جب ہٹنے لگے گی تو کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ، ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اللہ اس کو بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے۔ واہ رے اپنے زمانے کی رابعہ بصری، اتنا تقویٰ، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جعلی سو کا تقویٰ ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سارے گناہ کرنے کے بعد اس پر نیکی کا لیبل لگانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو غیبت غیبت ہے، غیبت غیبت ہے۔ اس طریقے سے نقلی رابعہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر رابعہ ہی بننا ہے تو سچی بنو، جس نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے بخشے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے بخشے۔ لوگ کہتے تھے کیوں؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اسی عمل کے صدقے اللہ مجھے، بہت بڑا عمل ہے غیبت سے بچنا۔ اگر غیبت سے ہم بچ جائیں 90% جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں۔ یہ غیبت بھی جہنم میں لے جانے والا عمل۔ اور حسد اور چغلی، حدیث پاک میں ہے کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چگلی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ آج یہ بھی مرض عام ہے، ہم چگلی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس فلاں کو مت پتہ چلنے دینا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ چغلی کے اوپر سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچنے کی برکت کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور وہ کرتا خون میں بہا کر لائے اور بھگا کر کے لائے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر ایک بھیڑیا بھی پکڑ کر لائے، ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، کیا تجھے کھانے کے لیے میرا یوسف ہی ملا تھا؟ نبی انبیاء جانوروں سے باتیں کرتے ہیں اور جانور بھی انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبیوں کی، اللہ اکبر۔ سائنس اتنی ترقی کر کے آج تک جانوروں کی باتوں کا معنی بیان نہ کر سکی، لیکن ہزاروں سال پہلے انبیاء نے جانوروں سے باتیں کی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی گفتگو کو سنا، تبسم فرمایا۔ غور کرے، ابھی سائنس سرگرداں ہے کہاں، اللہ اکبر، ابھی اسی پر بات ہے کہ چونٹی کی آواز بھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، ابھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی پر سیمینار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرا رہے ہیں۔ جب سلیمان کے کان کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں کی شان کا عالم کیا ہے۔ ارے ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے۔ میرے امام کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے۔ اللہ اکبر۔
اکبر. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا او بھیڑیے میرا ہی بیٹا ملا تھا وہ معصوم تجھے کھانے کے لیے. بھیڑیے نے کہا سرکار آپ بھی نبی, آپ کا بیٹا یوسف صدیق بھی نبی. نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے, کوئی جانور کسی نبی کو کبھی نہیں کھا سکتا. آپ کا یوسف نبی ہے, صدیق ہے, ہم اس کو نہیں کھا سکتے. تو کہا پھر میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا حضور میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا مگر بتاؤں گا نہیں. تو بھیڑیے سے کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ بھیڑیے نے کہا اگر بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی, اور میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں. میں چگلی نہیں کرنا چاہتا, ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا چاہتا, سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے لیکن میں چگلی نہیں کروں گا. اور اللہ اکبر, قدرت کو اس بھیڑیے کی یہی ادا پسند آئی. امام غزالی کہتے ہیں بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا, اللہ اس بھیڑیے کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا. میری بہنوں اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے اللہ اسے جنت عطا کرے. حالانکہ جانوروں کے لیے جنت نہیں بنی ہے لیکن انعام تو دیکھو میری بہنوں. اللہ اکبر, حضرت امام غزالی فرما رہے کہ بھیڑیے کو اللہ اس یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کو جنت عطا فرمائے گا. اس لیے چگلی سے بچو. ہم ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں, ہمارا پورا سماج لڑ رہا ہے, آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے, ننند بھاوج کے جھگڑے, گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اپنا ہاضمہ اتنا مضبوط کرو کہ پہاڑ سے پانی نکالنا تو آسان ہو لیکن تمہارے دلوں سے کسی کا راز نکالنا آسان نہ ہو. صوفیہ فرماتے ہیں مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. جیسے قبرستان میں قبر دفن ہو جائے اسے پھر نکالا نہیں جا سکتا, ایسے مومن کے سینے میں راز دفن ہو جائے تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا. لیکن یہ مومنوں کی شان ہے, منافقوں کی نہیں. ہم تو کلمہ پڑھ کے نفاق کی طرف جا رہے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, بچو چگلی سے. اور ساتھ ساتھ حسد, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کیا ہے؟ جلیسی جس کو کہتے, کسی پر نعمت دیکھ کر جلنا. کوئی اچھے کپڑے پہن کے آ گئی اس میں تو یہ عیب ہے, کوئی اچھے زیور پہن کے آ گئی دل میں جلن ہونے نہیں. کسی پر نعمت دیکھ کر حسد مت کرو. علماء یہود حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے لیکن ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ ان کے دلوں کا حسد تھا. دنیا کے حسد نے انہیں جہنم کی آگ میں جلا دیا. اس لیے کسی پر نعمت, اور ہمارے حسد کرنے سے اللہ کسی سے نعمت روکے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کسے کیا نعمت دینا اللہ خوب جانتا ہے. اس لیے اگر کسی کو خدا نے زیور دیا حسد مت کرو, اچھے کپڑے دیے حسد مت کرو, اچھا مکان دیا حسد مت کرو. اتنا کہہ دیتا ہوں دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو, اللہ تمہیں دنیا کی خوشی بھی عطا کرے گا, آخرت کی خوشی بھی عطا کرے گا. لیکن حسد کا عالم یہ ہے کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تو عورتوں کو حسد ہونے لگتا ہے, شوہر زیادہ پیار کرے تو عورتوں کو حسد ہونے لگتا ہے, اچھے کپڑوں میں دیکھے تو حسد ہونے لگتا ہے, خوبصورت کسی کو دیکھو تو حسد ہونے لگتا ہے. نہیں, کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو حسد ہونے لگتا ہے. ہم حسد سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے. عورتیں جانتے ہیں زیادہ بیماریاں عورتوں کو پکڑتی ہے, کیوں؟ حسد کی وجہ. اگر دل سے حسد ختم ہو جائے دنیا سے 50% دواخانے ختم ہو جائیں. یہ حسد ہے جو ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے. حسد کی بیماری بڑی گندی بیماری ہے, اس لیے اس سے توبہ کرو. پہلی چیز قو انفسکم, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. لاسٹ میں واہلیکم نارا, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں. ہمارے قائد ہمارے امیر کا خطاب بس انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد آپ سن لیں گے, اور حضرت کی گفتگو سننا ہے غور سے. جیسے ابھی آپ بالکل خاموش ہیں انشاءاللہ اس وقت بھی آپ خاموش رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اپنی اولاد کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ یہ تو میں نے چند گناہوں کا ذکر کیا, گناہوں کی لمبی فہرست ہے. کچھ لوگوں نے 70 کہا, کچھ لوگوں نے 500 کہا, کچھ لوگوں نے 700 کہا, لیکن بعض بزرگوں نے یہ کہا گناہ بہرحال گناہ ہے, گناہ کوئی کرو جہنم میں لے جائے گا. بس اتنا یاد رکھیں ہر گناہ سے بچیں. بڑے بزرگوں نے کسی بڑے بزرگوں نے کہا تھا کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا, اس لیے کہ
बड़े पत्थरों से, बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगा कर। और छोटी नेकी को छोटी समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और कोई नेकी छोटी नहीं है, बस यार को पसंद आना चाहिए। अगर कुत्ते को पानी पिलाना भी पसंद आ गया तो वो अमल भी जन्नत में ले जाता है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया, वो अमल भी जन्नत में ले जाता है। किसी को अल्लाह की रजा के लिए देख के मुस्कुरा दिया, वो अमल भी जन्नत में ले जाता है। इसलिए किसी नेकी को छोटा मत करो। नेकी नेकी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल बिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत एमल मा शित कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। बदला देने वाले खुदा दय्यान को कभी मौत नहीं आ सकती। वो हय्यो कय्यूम है, उसको कभी मौत नहीं आ सकती। और तुम जो करोगे तुम्हें वही मिलेगा। सो तुम जो चाहो करो। नेकी करो, नेकी का सिला अच्छा है। बुराई करो, बुराई का सिला बुरा है। किसी कहने वाले ने कहा था, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। गुनाह करोगे उसकी सजा, बल्कि सूफिया तो यहां तक फरमाते हैं, चिराग भी बुझता है तो गुनाह की वजह से, कांटा भी चुभता है तो गुनाह की वजह से, आंख फड़कती है तो औरतें बड़े मजे में कहती है, सीधी आंख फड़क रही है खुशी मिलेगी, उल्टी आंख फड़क रही है गमी मिलेगी। ये मेरा जिस्म का ये फला हिस्सा हिल रहा है तो ऐसा होगा वैसा होगा। अटकल बच्चूपन से टामक टोया न करो। बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, आंखें फड़कती है गुनाह की वजह से, जिस्म में हरकत होती है गुनाह की वजह से, जिस्म में खुजली भी गुनाह की वजह से आती है, बीमारी भी गुनाह की वजह से आती है। इल्ला बाज, मगर अल्लाह के बाज मकबूल बंदे, अल्लाह उनको आजमाइश के लिए इसमें मुब्तला करता है। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से आती है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक फरमाते कि मेरे मुर्शिद ने मुझसे कहा, बेटा गुनाह करना छोड़ दे, तेरे कपड़े भी मैले नहीं हुआ करेंगे। यानी कपड़े भी अगर मैले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गुनाह का दखल है। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, और देख लो अल्लाह वालों को, एक एक लिबास पे बरसों गुजार दिए लेकिन उनके कपड़ों से बदबू नहीं आई। वजह क्या है? क्योंकि उनके मशामे जा मुअत्तर थे नेकियों से, उनके दिल मुअत्तर थे इश्क़ रसूल की खुशबू से। याद रखो, हम तो बहुत गंदगी में हैं, हम सूफिया तक क्या पहुंचेंगे? अभी तो हम जाहिरी पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। तो मेरी बहनों, अर्ज ये कर रहा था, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है? बच्चों की सही तरबियत करो, उनको अकीदा, सच्चा अकीदा पिलाओ। पहली बात, उनको सही अकीदा दो। सही अकीदे से मतलब क्या? यानी वो अकीदा जो 1857 के बाद अंग्रेजों की मेजों से गड़ा हुआ है, उस अकीदे की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए कि हर नई चीज अच्छी होती है मगर अकीदा पुराना अच्छा होता है। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो नई चीज मिला करे ले लिया करो, लेकिन अकीदा हमेशा पुराना अच्छा होता है। अपने बच्चों को वो अकीदा जो वो गौसे पाक जिस अकीदे पर थे, गरीब नवाज जिस अकीदे पर थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिस अकीदे पर थे, निजामुद्दीन महबूब इलाही जिस अकीदे पर थे, नहार शाह वली जिस अकीदे पर थे, और सच्ची सच्ची बात सब समेट करके ये कहें कि 14वीं सदी के अंदर सारे सच्ची अकायद का इतने मजमुआ निचोड़कर मेरे इमाम अहले सुन्नत ने जो हमें पेश किया, उसी अकीदे की अपने बच्चों को तालीम दो। कौन सी तालीम? नबी जिंदा हैं, नबी हाजिर व नाजिर हैं, नबी हमारी जान से ज्यादा करीब हैं। अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफा पिलाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो हमें खुद ही बता दिया, अपनी औलाद को 3 बातों की तालीम दो। इश्क़ रसूल की तालीम दो। इश्क़ रसूल जब सिखा दोगे अपने बच्चों को तो अल्लाह अकबर, वो नबी के इश्क में डूब जाएंगे। जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा होगा वो किसी लड़की की गली का चक्कर लगाता नजर नहीं आएगा। आज ये सारे फितने इसलिए हैं, माओ ने सिर
سیریل تو دکھایا، فلم تو دکھایا، عشق مصطفیٰ کا جلوہ نہیں دکھایا۔ میری بہنوں، جب تک ہمارے جوان عشاق تھے، عشاق، صلاح الدین ایوبی جیسا جوان، اس نے لڑکیوں کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ سلطان شمس الدین التمش، کسی غیر محرم پر انہوں نے کبھی قصدن نظر نہیں ڈالی۔ وقت نہیں ہے ورنہ وہ تفصیلات آتی۔ میری بہنوں، عشق میں بڑی غیرت ہے، تو ہمارے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: عشق رسول، اپنے نبی کی محبت، عشق آل رسول، اہل البیت کی محبت، اور قرآن کی تعلیم۔ یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ بہنوں آؤ اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے بچوں کو پہلے نمبر پر صحیح عقیدہ بتاؤ، سچا عقیدہ بتاؤ، نبی کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ان کو بتاؤ۔ ولیوں کے مزارات مٹی کے ڈھیر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ان کو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ان کا عقیدہ مضبوط کرو۔ ارتداد کا فتنہ اگر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو مائیں ہمارا ساتھ دے تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مولوی صاحب کی بات پر بچہ شک کر سکتا ہے مگر امی جان کی بات پر بچہ شک نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث و خواجہ کی محبت ان کو تقریر سن کے نہیں ملی، ماؤں کے ذریعے سے ملی ہے، نانی دادیوں کے ذریعے سے ملی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اور اس کے بعد عقیدے کے بعد بچوں کو نمازی بناؤ۔ بچے اچھی صحبت میں رہیں، اس کے لیے کوشش کرو۔ آج ہمارے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، ایم ڈی کی طرف جا رہے ہیں، الگ الگ طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صحبت کی وجہ سے۔ مائیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، بچہ کب گھر آتا ہے، کب نہیں آتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ زیادہ تر بچوں کو گھر میں رکھو، اپنے پاس رکھو، بلکہ ماں باپ اپنی اولاد کے اچھے دوست بن جائیں، تاکہ بچوں کو باہر دوستی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ماں باپ پیار دیں اپنی اولاد، بات بات میں بچوں کو ڈانٹا نہ کرو، جھڑکا نہ کرو، اس لیے کہ ڈانٹنے اور جھڑکنے سے بچے دور ہوتے ہیں۔ بچوں کو پیار دو، بچوں کو محبت دو، بچوں کو الفت دو، ان کا اعتماد حاصل کرو۔ بچوں کے سامنے میاں بیوی کا جھگڑا کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کبھی یہ احساس مت ہونے دو کہ تم غریب ہو، تم مفلس ہو، ان میں حوصلہ پیدا کرو، ان کے اندر احساس کمتری پیدا مت ہونے دو۔ ہر ایک کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کو کھڑے ہونے کے لیے حوصلہ دو۔ یہ کام مائیں کر سکتی ہے۔ ہر انقلابی کو کے پیچھے کسی عزم والی ماں کا ہاتھ ہے۔ سرکار غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، بابا فرید ہو، محبوب الہی ہو، کوئی ہو، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، اس امت میں سب سے پہلے نبی کی نعت اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ میرے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی شان بڑی ہوگی، مشرق و مغرب میں اس کے ڈنکے بجیں گے، اور فرمایا میں نے وہ بیٹے کو جنم دیا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے ہادی اور مہدی ہوگا، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، سب لوگ مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، مگر آمنہ کا ذکر کبھی مٹے گا نہیں، اس لیے کہ اس بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے میرا ذکر زندہ رہے گا۔ لوگوں نے نبی بعد میں کہا، حضور کی امی جان نے پہلے ان کی نعت بیان فرمائی۔ یہ ہے ماں بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے میری گزارش ہے اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اپنے بچوں کی اسکول کے لیے 10ویں 11ویں پڑھا کر کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ آدھی روٹی کھانا پڑے کھاؤ، ہمارے ماہریرا کے مرشدوں نے یہ اعلان کیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے خرچے کم کرو، لباس کے، زیورات کے، شادیوں کے، مگر بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بچوں کو پیار دیتے وقت بیٹیوں کو نظر انداز مت کرنا، بیٹا اور بیٹی میں برابری کا سلوک کرو، بلکہ اگر کسی کو آگے بڑھانا ہو تو بیٹے سے زیادہ اہمیت اپنی بیٹیوں کو دیا کرو۔ اگر کوئی تحفہ آئے گھر میں، مٹھائی آئے، کوئی قیمتی چیز آئے، بیٹے کو پہلے مت دو، پہلے بیٹیوں کو دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بیٹی کا دل دکھاتا ہے گویا وہ مجھ محمد کا دل دکھاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، قیامت
پرورش کرنے والے کی مدد کی جائے گی. اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے فرشتہ پیشانی چوم کے کہتا ہے اللہ نے تجھے سلام فرمایا ہے. لیکن بیٹی کے باپ کو قیامت تک مدد کی بشارت دی جاتی ہے. اس لیے بیٹیوں کو نظر انداز مت کرو, بیٹیوں کو گالیاں مت دو, بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو. بیٹیاں ادھر ادھر رخ کیوں کرتی ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, جو گھر میں آتا ہے کہتے ہیں اس کے لیے رشتہ دیکھو, اس کے لیے بیٹیوں کے سامنے کیوں کہتے ہو رشتہ دیکھو رشتہ دیکھو. بیٹی سمجھتی ہے میں اپنے باپ پہ بوجھ ہو گئی, میں اپنی ماں پہ بوجھ ہو گئی, پھر وہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہوتی. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. سرکار غوث پاک کے نانا جان نے اپنی بیٹی کی شادی 40 سال کے بعد کی ہے. غوث پاک کی امی جان کی شادی 40 سال کی عمر کے بعد ہوئی ہے. جلدی مت مچاؤ, ہر کام کا ایک وقت ہے. تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. اور یاد رکھنا جن بچیوں کو رشتے نہیں وہ عجلت نہ کرے, جلدی نہ کرے, وقت سے پہلے کوشش نہ کرے. کوشش ماں باپ کریں گے, آپ کو نہیں کرنا. آپ وقت کا انتظار کرو. جس اللہ نے پھولوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, جس اللہ نے پتیوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, جس اللہ نے ذروں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, جس اللہ نے ستاروں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, جس اللہ نے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, کیا آپ رسول اللہ کی کنیز خدا نے آپ کو بے جوڑ پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. وقت کا انتظار کو, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اپنے بچوں میں یقین پیدا کرو, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. یہاں سے توبہ کر کے جاؤ. باتیں اور کہنے کی تھی لیکن وقت مکمل ہوا, اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. اور ایک بات اور عرض کر دوں, جب نماز پڑھو تو دعا کرو اللہ ہمارا ایمان بھی بچائے اور ہماری اولاد کا ایمان بھی بچائے, ہمیں بھی صحیح معنوں میں نیک بنائے, ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے. نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے, ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنا بہت ضروری ہے.